جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج ہم پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک کلپ تو یہ دکھائیں گے۔ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزائن ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں غیب دان ہوں، نہ میں گنج بخش ہوں، خزانوں کا مالک ہوں، اور نہ ہی میں غیب دان۔ اور دوسری کلپ یہ دکھائیں گے۔ آپ کے کان پر کوئی بات پڑی، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اگر جی نہ چاہے تو کہو کہ جو بخاری سے باہر ہے ہم نہیں مانتے، جی نہ چاہے تو کہو جو بخاری میں۔ جی، یہ دو کلپ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس میں ایک جو ہم پہلے کلپ آپ کو دکھانے والے ہیں، یہ ہیں توصیف الرحمن۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا۔ انہوں نے بہت ساری اس پہ دلیلیں بھی دی ہیں، لیکن وہ کیا ہیں آپ خود ہی سنیں۔ اس کے بعد ہم جو کلپ آپ کو دکھانے والے ہیں وہ ڈاکٹر طاہر القادری، وہ بھی پاکستان کے ہیں۔ انہوں نے اس کا رد کیا ہے، یعنی انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضور کو علم غیب تھا یا نہیں۔ تو آئیے پہلے ہم اس کلپ کو دیکھتے ہیں۔ سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ پیارے بھائی، اہل الحدیث کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو کتاب و سنت نے بیان کیا ہے۔ ہم اہل الحدیث ہیں۔ اہل حدیث کون ہوتا ہے؟ جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام اور دوسرے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے۔ جو کتاب و سنت سے ملے وہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اہل الحدیث پہلے عقیدہ بنا کر پھر دلائل تلاش نہیں کرتے، بلکہ وہ دلائل کی روشنی میں اپنا عقیدہ بناتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلام الہی ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ آئیے سنیے۔ مالک فرماتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزائن ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں غیب دان ہوں، نہ میں گنج بخش ہوں، خزانوں کا مالک ہوں، اور نہ ہی میں غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہوں۔ یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب تو تھا، لیکن آپ بس عوام الناس کے سامنے یوں کہہ دیا کرتے تھے کہ میں نہیں دعویٰ کرتا، وگرنہ وہ سب کچھ جانتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی مبارک پاکیزہ سیرت پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے نبوت کا تاج اپنے سر مبارک پر سجانے سے پہلے 40 سالہ زندگی میں کبھی ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا۔ کفار کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے یہی کہا تھا، میں نے تمہارے سامنے 40 سال گزارے ہیں، کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہو؟ کوئی ایک لمحہ میری زندگی کا ایسا ہو تو اس پہ مجھے اطلاع دو، انگلی اٹھاؤ، اشارہ کرو۔ کفار مکہ نے بھی کہا تھا ما جربنا علیک الکذب، آپ کی زبان سے جھوٹ کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنے والوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تو تھا، لیکن آپ نے انکساری کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ مجھے علم غیب نہیں ہے۔ جس نبی نے نبی بننے سے پہلے، نبوت سے پہلے کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو نعوذ باللہ کیا وہ نبی بن کر جھوٹ بول رہے تھے؟ یہ بہتان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ایک اور مقام پر سورۃ اعراف آیت نمبر 188 ہے، مالک اپنے پیارے حبیب سے کہلواتا ہے، کہیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب دان ہوتا، اگر میں غیب جاننے والا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، میں بھلائیوں کو اپنے لیے اکٹھا کر لیتا، مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف مجھے نہ پہنچتی۔ اس طرح کی اور بھی آیات ہیں، لیکن یہ 2 آیات کافی ہیں اس کے لیے جو اپنا عقیدہ قرآن اور حدیث سے لینا چاہتا ہے، جو کتاب و سنت سے دین لینا چاہتا ہے، کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے اللہ کی عطا سے سب کچھ پتا ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا،
لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے ان دونوں آیات میں انکار کیا کہ مجھے غیب کی خبر نہیں ہے۔ اللہ کی وحی کے ذریعے اللہ کچھ بتا دے اپنے نبی کو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ جاتا تھا، اور اگر اللہ وحی نہ بھیجے تو پیارے حبیب کو پتہ نہیں لگتا تھا۔ یہ کہنے والے کہ اللہ نے اپنی عطا سے سب کچھ دیا ہے، آئیے ان کو مزید ہم قرآن حکیم کی آیات کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ سورۃ یاسین ہے، 69 نمبر آیت ہے۔ اللہ مالک فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ ان کی شان کے لائق ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ترجمے سے پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے۔ اگر اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے تو شعر و شاعری بھی تو اس میں داخل تھی، سب کچھ جو پتا تھا آپ کو، جمیع ما کان وما یکون کی خبر تھی، جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہونا ہے ٹوٹل پہلا اور آخری نبی کو پتا تھا۔ ایک تو ہے آپ نے مستقبل کی خبریں دی اللہ کی وحی سے، آپ نے ماضی کی خبریں دی اللہ کی وحی سے، یہ اللہ کی وحی کا معاملہ ہے۔ لیکن جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہر گزری ہوئی بات کا نبی کو علم تھا اور ہر آنے والی بات کا نبی کو علم تھا، اللہ نے اپنی عطا سے سب کچھ دے دیا تھا، تو قرآن حکیم کہہ رہا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے ان کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ ان کی شان کے لائق تھا۔ تو اگر اللہ کی عطا سے سب کچھ ملا ہوتا تو یہ آیت، اس کا ترجمہ احمد رضا خان کے ترجمے سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا جواب تلاش کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انتہائی بلند ہے، آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، آپ اللہ کی مخلوق میں افضل ترین ہستی ہیں، لیکن آپ اللہ کی وحی کے محتاج اور پابند ہیں۔ سورۃ توبہ 101 نمبر آیت سن لیجئے، مالک فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ اس کا ترجمہ بھی آئیے احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ترجمے سے پیش کرتے ہیں۔ تمہارے آس پاس کے کچھ گنوار منافق ہیں اور کچھ مدینے والے، ان کی خو ہو گئی ہے نفاق کی، یعنی ان کی عادت ہو گئی ہے نفاق کی، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ یہ دعویٰ کرنے والے کہ اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم تھا، تو یہ قرآن حکیم کی آیت دو ٹوک آواز لگا رہی ہے منافقین کے حوالے سے کہ آپ ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ اور ترجمہ بھی ہم نے کسی اہل حدیث عالم کا پیش نہیں کیا، احمد رضا خان بریلوی صاحب کا پیش کیا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا غیب کا خزانہ اللہ نے اپنی عطا سے دے دیا تھا تو پھر یہ کیوں کہا کہ آپ نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تو علم ہو جاتا، وحی نہ آتی تو آپ کو علم نہ ہوتا۔ جی ناظرین اکرامی، اس ویڈیو سے آپ نے سمجھا ہوگا کہ ان کے دماغ میں کس طرح کی خباثت بھری ہوئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ تو ناظرین اکرامی، انہوں نے حضور کے علم غیب کا رد کیا ہے۔ اسی کے تعلق سے ایک ویڈیو میں آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی دکھانے والا ہوں، اس میں آپ بخوبی سمجھیں گے کہ حضور کو علم غیب تھا یا نہیں، اور وہ دلیلیں بھی انہوں نے اسی کتاب سے دی ہیں جن کو یہ مانتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں حدیث اور ایک ہاتھ میں قرآن ہو، اس کو اہل حدیث کہتے ہیں، اس کو اہل حدیث نہیں کہتے، ان جیسے انسانوں کو جھوٹا کہتے ہیں، مکار کہتے ہیں۔ آئیے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی یہ کلپ میں آپ کو دکھاؤں۔ ٹکوسلے مکوسلے نہیں دیا کرتا ہے، اس پر بھی صحیح بخاری اور مسلم کو کوٹ کرتا ہوں، متفق علیہ حدیث۔ میرے آقا ممبر پہ کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے فرمایا صحابہ کرام کا مجمع ہے اور اہل مدینہ، اعراب، بدو سب جمع ہیں، فرمایا سلونی اما شئتم، آپ کے کان پر کوئی بات پڑی، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اگر جی نہ چاہے تو کہو کہ جو بخاری سے باہر ہے ہم نہیں مانتے، جی نہ چاہے تو کہو جو بخاری میں نہیں وہ نہیں مانتے۔ اب میرے پاس آئیے، اب جو بخاری مسلم دونوں میں ہے میں وہ دکھاتا ہوں، تم وہ بھی نہیں مانتے، تو آپ مانتے کس کو ہیں؟ آپ کسے مانتے ہیں؟ آپ صرف اپنے آپ کو مانتے ہیں۔
اگر آپ صرف بخاری مسلم کو مانتے ہیں تو میں بخاری مسلم بتاتا ہوں. بخاری مسلم میں متفق اہل حدیث. آقا نے فرمایا سلونی اما شئتم، آؤ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، 3 بار فرمایا. صحابہ کرام کانپ گئے. ایک شخص اٹھا، اس کو لوگ تانا دیتے تھے. کیا تانا دیتے تھے؟ کہتے تھے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو، تم اپنے باپ کے نہیں ہو. اس نے کہا جو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، یا پیغمبر اسلام جو شخص بھی تھا وہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں پوچھ لو جو پوچھنا ہے، تو میں اپنا مسئلہ حل کرا لوں کہ میں صحیح ہوں، نسب ہوں یا نہیں، واقعتاً اپنے باپ کا ہوں، یہ میری ماں نے کسی اور سے لیا، تو میں نے تو ماں کی بات کو ہی مانا ہوا ہے نا. تو کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے کچھ پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو. حضور میرے باپ کا اصل باپ کا نام کیا ہے؟ میرے صحیح باپ کا نام کیا؟ اب بولیے، یہ پوچھنا کہ میرا اصل باپ کون ہے، یعنی میں نطفہ کس کا ہوں، میری ماں سے جب میں ٹھہرا ماں کے پیٹ میں کس شخص کا ملاپ ہوا تھا، یہ تو سارا علم غیب کا مسئلہ ہے. یہ رات کے اندھیرے کی بات کون جانتا ہے کہ تیری ماں کس سے ملی، کس نے تیری ماں سے ملاپ کیا؟ تو یہ تو اللہ جانتا ہے. آقا علیہ السلام کا کام تھا، فرما دیتے نا اگر اس پر یہ علم نہ ہوتا غیب کا تو فرماتے بھی عقل سے کام لے، تو کس کا نطفہ ہے یہ تو اللہ کو علم ہے، میں یہ باتیں تھوڑی کہہ رہا ہوں. نہیں، اس نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ آقا نے فرمایا ابو کا حذافہ، جاؤ تیرے باپ کا نام حذافہ ہے. اب ایک دوسرا شخص کھڑا ہو گیا، اس کو بھی لوگ کہتے تھے کہ تم حلالی نہیں ہو، حرامی ہو. اس نے کہا آج دریائے علم مصطفیٰ جوش میں ہے، میں بھی مسئلہ حل کرا لوں. اس نے پوچھا آقا حضور بتائیں میرے باپ کا نام کون ہے، میں کس کا نطفہ ہوں؟ اس کو آقا نے فرمایا تو کسی اور کا نطفہ، اپنے باپ کے نہیں ہو. اور نام بتا دیا، ابو کا سالم مولا شیبہ، شیبہ کا آزاد کردہ غلام، اس کا نام سالم ہے، تیری ماں نے اس سے لیا تجھے. تو آقا علیہ السلام اگر بتانے پہ آئیں تو کائنات کی 7 زمینوں کے نیچے کے بھی پردے اٹھا کے بول دے، تحت الثری سے عرش معلی تک کائنات کے ہر روشن اور تاریک کونے کو کھول کے میرے مصطفیٰ بتا دے. ایک اور شخص کھڑا ہو گیا حدیث پاک میں، یہ 2-3 احادیث ہیں، سب بخاری مسلم میں ہیں، سب متفق ہے. ایک موقع ایک اور شخص کھڑا ہو گیا، آقا نے فرمایا، اس نے کہا میں اپنا مسئلہ حل کرا لوں. عرض کی یا رسول اللہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا، دوزخ میں یا جنت میں؟ پہلے 2 نے پچھلی بات پوچھی، اس نے اگلی پوچھی. اس سے ایک بات طے ہو گئی، ایک بات طے ہوئی کہ اہل مدینہ میں صحابہ کرام تو صحابہ تھے، ارے عام شخص جو مجلس مصطفیٰ میں آتے اور چہرہ مصطفیٰ تکتے تھے، سب کا اس عقیدہ پر اجماع تھا کہ مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں. ہر شخص کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے پوچھتے تھے. پچھلی بات بھی پوچھی، اگلی بھی بات بھی پوچھی. اس نے پوچھا میرا ٹھکانہ، آقا نے فرمایا جا تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا، مدخل جہنم ہوگا. اب وہ کب مرے گا، ایمان پر رہے گا نہیں رہے گا، کیا عمل کرے گا کیا نہیں کرے گا، جنت میں جانے کے قابل بنے گا مرتے دم یا دوزخ کے جانے کے قابل، آقا نے وہ بھی فرما دی. اب یہ حدیث میں نے آپ کو بتا دی، علم مصطفیٰ پر بخاری مسلم، اس کو مانتے ہیں؟ جب بخاری مسلم پہ آ گئے تو آپ اس کو بھی نہیں مانتے، آپ اس کو بھی نہیں مانتے. اور جب نہ ماننے پہ آئے تو کہتے ہیں کہ جو بخاری مسلم سے باہر ہے میں وہ نہیں مانتا، اور جو بخاری مسلم کے اندر ہے آپ وہ. جی ناظرین اکرامی، یہ دیکھیے قرآن و حدیث کی بات کرنے والا انسان جھوٹ بول رہا ہے. اور دیکھیے انہوں نے جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے دلیلیں دی ہیں یہ بھی بخاری اور مسلم شریف سے ہیں.
یہ وہ حدیث کی کتابیں ہیں جن کو کوئی بھی نہیں چھٹلا سکتا۔ بخاری شریف جس کو قرآن مقدس کے بعد سب سے افضل کتاب بتایا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کے بعد جس کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے وہ بخاری شریف کو کہا جاتا ہے، یہ وہی کتاب ہے۔ اسی سے دلیل دی اور یہ ثابت کیا کہ حضور کو علم غیب تھا یا نہیں۔ ان ویڈیو سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب تھا یا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ان جیسے جھوٹوں مکاروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔